الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سبق میں ہم نے ماہ ربیع الاول کی نسبت سے چند اہم موضوعات پر گفتگو کی تھی۔ ربیع الاول کی وجہ تسمیہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بارے میں پڑھا، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے پڑھے، اور اسی طرح آفتاب رسالت کا طلوع اور بشارت وحی کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کے سبق کے موضوعات دراصل انہی باتوں کی ایک خوبصورت عملی کڑی ہے، کیونکہ جب دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتی ہے تو صرف جذبات تک محدود نہیں رہتی، بلکہ انسان کی زندگی، عبادات اور معاشرے میں اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ اس لیے آج ہم پڑھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد مساجد کی تعمیر کے ذریعے امت کی دینی زندگی کا مرکز کیسے قائم فرمایا، پھر اذان کے ذریعے توحید و رسالت اور نماز کی دعوت کو کس طرح دنیا بھر میں گونجنے والی صدا بنا دیا، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بارے میں پڑھیں گے، اور ولادت اور وصال کا ایک ہی ماہ میں ہونے کی کیا حکمت ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کل ہم نے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کا سفر طے کر لیا تھا۔ آج اسی محبت کے عملی آثار، دینی نظام اور پھر وصال مبارک کے بعد امت کی ذمہ داری کو سمجھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا فرمائے، اور اس محبت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں تبدیل فرمائے۔ ابھی سب سے پہلے جو موضوع ہے وہ ہے ربیع الاول اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا تعمیر مسجد قباء اور مسجد نبوی۔ ربیع الاول کا مہینہ جب ہمارے سامنے آتا ہے، جب ہم ربیع الاول کے مہینے کو پاتے ہیں تو اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور مدینہ منورہ کی وہ مبارک سرزمین یاد آتی ہے جہاں اسلامی زندگی کے ایک عظیم دور کا آغاز ہوا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مسجد قباء اور مسجد نبوی کی جو تعمیر ہے، یہ موضوع بظاہر تعمیر مسجد کا موضوع ہے، لیکن اگر ہم اسے غور سے دیکھیں، اس موضوع کو غور سے پڑھیں تو یہ صرف اینٹ، مٹی، لکڑی اور چھت کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کو سمجھنے کا موضوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اسلامی زندگی کی بنیاد کس مرکز کے گرد قائم فرمائی۔ ہجرت کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء تشریف لاتے ہیں تو وہاں مسجد قائم ہوتی ہے، پھر مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر کا مرحلہ آتا ہے۔ تو یہ جو ترتیب ہے یہ خود اپنے اندر ایک بہت بڑا پیغام رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا یہ سفر صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا نام نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر لی، سفر کر لیا، بس یہ سفر کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی اسلامی اجتماعی زندگی کی تشکیل کا آغاز تھا جس میں مسجد کو بنیادی مرکز بنا دیا۔ مسجد قباء کی بنیاد کیوں اتنی اہم ہے؟ قرآن مجید نے مسجد قباء کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ مسجد جو پہلے دن سے تقوی پر قائم کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے اس مسجد کی تعریف اس کی وسعت، بلندی، خوبصورتی یا ظاہری شان سے نہیں فرمائی، بلکہ اس کی بنیاد کے بارے میں فرمایا تقوی پر قائم کی گئی، کہ گویا مسجد کی اصل عظمت اس کی ظاہری عمارت سے پہلے اس بنیاد میں ہے جو اس پر وہ قائم ہوتی ہے۔ ظاہری عمارت جتنی مرضی خوبصورت کر لیں، لیکن اگر اس مسجد کی جو باطنی بنیاد ہے، جو انسان تعمیر کروا رہا ہے مسجد، اس مسجد کو تعمیر کروانے والے کا دل صاف نہیں ہے، دکھاوے کی نیت ہے یا کوئی اور بات ہے، اس صورت میں وہ تقوی پر قائم نہیں کی گئی ہوگی، تقوی پر وہ مسجد نہیں بنائی گئی ہوگی۔ آواز آ رہی ہے سب کو؟ تو عرض کر رہا تھا کہ مسجد بنانے والے کو چاہیے کہ پہلے اپنے اندر تقوی کو پیدا کر لے، تاکہ مسجد کی بنیاد جو ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہو۔ اب مسجد قباء کی تعمیر کب ہوئی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس روز ہجرت فرما کر قباء میں رونق افروز ہوئے وہ دوشنبہ کا روز تھا، اور تاریخ 12 ربیع الاول 13 نبوی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء میں رونق افروز ہو گئے تو سب سے پہلے جو آپ نے کام کیا
وہ یہ کہ ایک مسجد کی بنیاد ڈالی، اور سب سے پہلے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ایک پتھر لا کر قبلہ رخ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ایک پتھر رکھا، اور اس کے بعد دیگر حضرات صحابہ نے پتھر لا کر رکھنے شروع کر دیے، اور سلسلہ تعمیر کا جاری ہو گیا۔ صحابہ کرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھاری پتھر اٹھا کر لاتے، اور بسا اوقات پتھر کو تھامنے کی غرض سے اپنے پیٹ سے، اپنے شکم مبارک سے لگا لیتے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین عرض کرتے کہ یا رسول اللہ آپ رہنے دیں، ہم اٹھا لیں گے، تو آپ قبول نہ فرماتے۔ اسی مسجد کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی کہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ البتہ جس مسجد کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی، وہ مسجد اس کی پوری مستحق ہے کہ آپ اس میں جا کر کھڑے ہوں۔ اس مسجد میں ایسے مرد ہیں کہ جو ظاہری اور باطنی طہارت اور پاکی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین بھی ایسے پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عمر بن عوف سے دریافت کیا کہ وہ کون سی طہارت اور پاکی ہے جس پر اللہ نے تمہاری ثنا کی ہے، تمہاری تعریف کی ہے؟ تو بنی عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے بھی طہارت کرتے ہیں، تو ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہمارے اس عمل کو پسند فرمایا ہوگا۔ آپ نے فرمایا ہاں یہی وہ عمل ہے جس پر اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے، تم کو چاہیے کہ اس عمل کو لازم پکڑو اور اس کے پابند رہو۔ صحیحین کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شنبہ کو مسجد قباء کی زیارت کو کبھی سوار ہو کر جاتے، کبھی پیادہ تشریف لے جاتے، اور وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے۔ اسی طرح ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے چلے اور مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کرے تو ایک عمرے کا ثواب پائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں چند روز قیام فرما کر جمعہ کے روز مدینہ منورہ کا ارادہ فرمایا، اور ناقہ پر سوار ہوئے، راستے میں محلہ بنی سالم پڑتا تھا، وہاں پہنچ کر جمعے کا وقت آ گیا، وہیں جمعہ کی نماز ادا فرمائی، اور یہ اسلام کا پہلا خطبہ اور پہلی نماز جمعہ ہے۔ جب قباء میں 4 دن یا 14 دن قیام کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے جانے کا خیال ہوا، اور اپنے ننھیال بنو نجار کو اطلاع دی، اونٹنی پر سوار ہو کر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ دن چڑھے روانہ ہوئے۔ تھوڑی دیر چلے کہ زوال کا وقت ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور محلہ بنی سالم میں رات گزاری۔ انہوں نے قباء سے روانگی کے وقت عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمارے چچا زاد کے ہاں قباء میں قیام فرمایا، تو کچھ شرف ہمیں بھی بخشیں، ہمارے پاس بھی قیام فرمائیں، ہمیں بھی خدمت کا موقع دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بستی میں اترے، کثیر صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے اجتماع میں خطبہ دیا۔ پیغمبرانہ زندگی کا یہ پہلا خطبہ اور پہلا جمعہ تھا۔ مکہ مکرمہ میں مظلومانہ 13 سال گزارنے کے بعد یہ خطبہ دیا، مگر حلیم و صابر نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ میں ایک حرف بھی دشمنوں کی مذمت اور شکایت میں نہیں کیا۔ تقوی، پرہیزگاری اور یوم آخرت کی تیاری، انہی مضامین کے اوپر خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا سب سے پہلا جمعہ ادا فرمایا۔ جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ ادا فرمائی وہاں بنو سالم نے مسجد بنا لی، جو مسجد جمعہ اور مسجد بنو سالم کے نام سے مشہور ہے، اور یہ مسجد قباء سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ مسجد قباء سے مسجد نبوی کو جاتے ہوئے دائیں ہاتھ پر سفید رنگ کی یہ مسجد مسجد جمعہ کے نام سے مشہور ہے۔ نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد مہاجرین اور انصار کے جرمٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ صحابہ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں ہتھیار سجائے صف بستہ تھے۔ راستے میں انصار کے کئی قبائل آباد تھے، ہر قبیلہ سامنے آ کر کہتا کہ یا رسول اللہ یہ گھر ہے، یہ مال ہے، یہ جان ہے، سب کچھ آپ پر قربان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکریہ کے کلمات کہتے اور ان کو دعا دیتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف جاتے رہے۔ جب جمعہ سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناقہ پر سوار ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے بیٹھ گئے اور مدینہ کا رخ فرمایا۔ انصار کا ایک عظیم الشان گروہ ہتھیار لگائے ہوئے آپ کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ ہر شخص کی تمنا اور آرزو یہ تھی کہ کاش آپ میرے یہاں قیام فرمائیں۔ ہر طرف سے یہی والہانہ اور عاشقانہ پکار
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگائی جا رہی تھی کہ یا رسول اللہ یہ غریب کھانا حاضر ہے، آپ ان کو دعا دیتے اور یہ فرماتے کہ یہ ناقہ من جانب اللہ معمور ہے، جہاں اللہ کے حکم سے بیٹھ جائے گی وہیں قیام کروں گا۔ لگام کو آپ نے بالکل ڈھیلا چھوڑ دیا تھا، کسی جانب لگام کو دست مبارک سے حرکت نہیں دیتے تھے، اور جوش کا عالم یہ تھا کہ خواتین جمال نبوی کے دیکھنے کے لیے چھتوں پر چڑھی ہوئی تھیں اور شعر پڑھ رہی تھی کہ 14ویں رات کے چاند نے سنیات الوداع سے ہم پر طلوع کیا ہے، ہم پر اللہ تعالیٰ کا شکر واجب ہے، جب تک اللہ کو کوئی پکارنے والا باقی ہے، اے وہ مبارک ذات کہ جو ہم میں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے امور کو لے کر آئے ہو جن کی اطاعت واجب ہے۔ ہم لڑکیاں ہیں بنی نجار کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی اچھے پڑوسی ہیں، اور خوشی سے ہر بڑے چھوٹے کی زبان پر یہی الفاظ تھے کہ جا نبی اللہ، جا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی آ گئے، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول آ گئے۔ صحیح بخاری میں برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے اہل مدینہ کو کسی چیز سے اتنا خوش ہوتے نہیں دیکھا جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے خوش ہوتے ہوئے دیکھا۔ اور سنن ابو داؤد کے اندر حدیث آتی ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو حبشیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی میں نیزہ بازی کے کرتب دکھائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رونق افروز ہوئے تو مدینہ کا ذرہ ذرہ روشن تھا۔ جس روز آپ نے وفات پائی اس روز ہر چیز تاریک تھی، آپ کو قبر شریف میں رکھ کر مٹی سے ہاتھ نہیں جھاڑنے پائے تھے کہ اپنے دلوں میں تغیر پاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناقہ تھی وہ اسی شان سے آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ وہ حضرات آپ کے گرد و پیش اور یمین و یسار میں تھے جن کے قلوب کو حق جل شانہ نے ازل سے اپنی اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عشق کے لیے مخصوص اور منتخب فرما لیا، اور اپنے ماں سوا کے لیے ان کے دلوں میں جز لا یتجزا کی بقدر بھی کوئی گنجائش نہ چھوڑی۔ آپ چل رہے تھے اور ان محبین اور مخلصین کی نگاہیں فرش راہ بنی ہوئی تھی۔ جو شخص اپنی شگفتگی اور جوش عقیدت اور ولولہ محبت میں اونٹنی کی مہار پکڑنا چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرماتے دعوها فإنها معمورۃ، کہ اس کو چھوڑ دو، یہ من جانب اللہ معمور ہے، یعنی جہاں چاہے گی خود بیٹھ جائے گی اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرمائیں گے۔ بالآخر ناکا جو تھی، اونٹنی جو تھی بنی نجال میں خود بخود اس مقام پر بیٹھ گئی جہاں اس وقت مسجد نبوی کا دروازہ ہے، مگر آپ ناکا سے نہ اترے۔ کچھ دیر کے بعد ناکا اٹھی اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے دروازے پر بیٹھی، اور کچھ دیر کے بعد اٹھ کر پہلی جگہ پر آ کر بیٹھی اور گردن زمین پر ڈال دی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناکا سے اترے اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ آپ کا سامان اٹھا کر اپنے گھر لے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طبی میں اعلان بھی اسی طرف تھا کہ آپ بنی نجار ہی میں اتریں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے ماموں ہیں، اور اپنے نزول سے ان کو عزت اور شرف بخشیں، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ لیکن حق جل شانہ نے آپ کی اس خواہش کو ایک معجزانہ طریقے سے پورا فرمایا۔ معجزانہ طریقہ کیا تھا کہ ناکا کی لگام آپ کے دستے مبارک سے چھڑوا دی گئی، اور کہ آپ اپنے ارادے اور اختیار سے کسی جانب لگام کو حرکت نہ دے اور نہ اپنی طرف سے کسی مکان کے نزول کے لیے مخصوص فرمائیں، تاکہ آپ کے محبین اور مخلصین کے قلوب منافست اور منازعت سے بالکلیہ پاک رہیں اور سمجھ لیں کہ آپ کا بالذات کوئی قصد اور ارادہ نہیں، ناکا من جانب اللہ معمور ہے، جہاں خدا کا حکم ہوگا وہیں ٹھہرے گی، آپ خدا کے اشارے کے منتظر ہیں۔ اس طرح سے حق جل شانہ نے آپ کی خواہش کو بھی پورا فرمایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے حق میں اسی شان سے نزول کو ایک معجزہ اور نشانی بنایا کہ جس کی برکت سے سب کے قلوب تنافس اور تنازع، تحاسد اور تنافر سے بھی پاک رہے، نفرت سے بھی پاک رہے، اور سب نے خوب سمجھ لیا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کی تخصیص آپ کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اس کے علاوہ جب تبا شاہ یمن کا مدینہ منورہ کی سرزمین میں پر گزر ہوا، تبا یہ یمن کے بادشاہ کا نام ہے، تو 400 علماء تورات اس کے ہمراہ تھے۔ سب علماء نے بادشاہ سے یہی استدعا کی کہ ہم کو اس سرزمین پر رہ جانے کی اجازت دی جائے۔ بادشاہ نے اس کا سبب دریافت کیا تو علماء نے یہ کہا کہ ہم انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے صحیفوں میں یہ لکھا ہوا پاتے ہیں کہ آخر زمانے میں ایک نبی پیدا ہوں گے، محمد ان کا نام ہوگا، یہ سرزمین ان کا دار الہجرت ہوگی۔ تو بادشاہ نے سب کو وہاں قیام کی اجازت دی اور ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ مکان تیار کرایا، سب کے نکاح کرائے اور ہر ایک کو
مال عظیم عطا کیا۔ ایک مکان خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کرایا کہ جب نبی آخری زمان ہجرت کر کے یہاں آئیں گے، تشریف فرما ہوں گے، تو اس مکان میں قیام فرمائیں۔ اور آپ کے نام ایک خط بھی لکھا جس میں اپنے سلام اور اشتیاق کے دیدار کو ظاہر کیا۔ مضمون کیا تھا خط کا؟ خط کا مضمون یہ تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول برحق ہیں۔ اگر میری عمر ان کی عمر تک پہنچی تو میں ضرور ان کا معین اور مددگار رہوں گا، اور ان کے دشمنوں سے جہاد کروں گا، اور ان کے دل سے ہر غم کو دور کروں گا۔ طبع نے اس خط پر ایک مہر لگا دی، ایک عالم کے سپرد کیا کہ اگر تم اس نبی آخر زمان کے زمانہ کو پاؤ تو میرا یہ عریضہ پیش کر دینا، ورنہ اپنی اولاد کو یہ خط سپرد کر کے یہی وصیت کر دینا جو میں تم کو کر رہا ہوں۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اسی عالم کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ مکان بھی وہی مکان تھا جس کو تبع شاہ یمن نے فقط اسی غرض سے تعمیر کرایا تھا کہ جب نبی آخر زمان ہجرت کر کے آئیں تو اس مکان میں اتریں، اور بقیہ انصار ان 400 علماء کی اولاد سے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے اونٹنی اس مکان کے دروازے پر جا کر رک گئی کہ جو طبع نے پہلے ہی سے آپ کی نیت سے تیار کرایا تھا۔ تو کہا جاتا ہے کہ آپ کی تشریف آوری کے بعد ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے وہ عریضہ جس میں وہ خط لکھا ہوا تھا جو طبع کی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے آپ سے اصرار کیا کہ آپ بالا خانہ میں رونق افروز ہوں، ہم نیچے کے مکان میں رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ ہر وقت آپ کی خدمت میں لوگوں کی آمد و رفت ہوگی، ہر کوئی ملنے آ رہا ہوگا، اب اگر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نیچے کے مکان میں رہیں تو ان کے اہل خانہ کو اس آمد و رفت سے تکلیف ہوگی، اس لیے بالا خانہ کے قیام کو منظور نہیں فرمایا، نیچے ہی کے مکان کو قیام کے لیے پسند فرمایا، اور ہم بالا خانہ پر رہنے لگے۔ تو ایک مرتبہ یہ اتفاق پیش آیا کہ پانی کا برتن جو تھا وہ ٹوٹ گیا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے پانی کا برتن ٹوٹ گیا تو انہوں نے گھبرا کر اس کے جذب کرنے کے لیے اپنے لحاف ڈال دیے کہ نیچے کے مکان میں نہ پہنچے۔ تو پانی کو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اور ام ایوب رضی اللہ عنہ نے جلد صاف کر لیا، اس کو نیچے بہنے نہیں دیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس آئے تو علماء یہود خاص طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے امتحاناً مختلف قسم کے سوالات کرنے شروع کر دیے، اس لیے کہ علماء یہود کو انبیاء سابقین کی بشارتوں سے نبی آخر زمان کے ظہور کا بخوبی علم تھا، اور وہ یہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس نبی کے ظہور کی بشارت دی وہ عنقریب سرزمین بطحا سے مبعوث ہونے والے ہیں، اور وہ آپ کی بعثت کے منتظر تھے۔ چنانچہ ہجرت کے بیان میں پہلی بار حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے سامنے اسلام پیش کیا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ یہ وہی نبی معلوم ہوتے جن کے ظہور کا یہود تذکرہ کیا کرتے تھے۔ ایسا نہ ہو کہ یہود ہم سے سعادت لے جائیں اور ہم سے سبقت لے جائیں، اس فضیلت کو، اس سعادت کو ہم پہلے قبول کر لیتے ہیں۔ تو انصار یہودیوں سے پہلے ہی اسلام سے مشرف ہو گئے۔ اس کے بعد جو دوسری مسجد تعمیر کی وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقہ آ کر بیٹھی تھی، وہ جگہ یتیموں کا مربت تھا، یعنی کھجوروں کو خشک کرنے کی جگہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کی بابت دریافت کی کہ یہ جگہ کس کی ملکیت ہے تو معلوم ہوا کہ یہ خرمن سہل اور سہیل کی ہے۔ تو آپ نے ان دونوں یتیموں کو بلایا تاکہ ان سے یہ قطعہ خرید کر مسجد بنائے، اور ان کے چچا سے جن کی زیر تربیت یہ دونوں یتیم تھے خرید و فروخت کی گفتگو فرمائی۔ ان دونوں نے کہا کہ ہم اس جگہ کو بلا کسی معاوضہ کے آپ کی نظر کرتے ہیں، ہم اللہ کے سوا کسی سے اس کی قیمت کے خواہش مند نہیں ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا اور قیمت دے کر خرید فرمائی۔ زہری رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اس قطعہ کی قیمت دے دیں، اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 10 دینار اس کی قیمت میں ادا کیے، اور اس کے بعد اس زمین پر جو کھجور کے درخت تھے آپ نے کٹوانے اور قبور مشرکین کے ہموار کر دینے کا حکم دیا۔ اس کے بعد کچی اینٹیں بنانے کا حکم دیا اور خود بنفس نفیس اس کے بنانے میں مصروف ہو گئے، اور انصار و مہاجرین بھی آپ کے ساتھ شریک تھے۔ صحابہ کے ساتھ آپ خود بھی اینٹیں اٹھا کر لے جاتے اور یہ پڑھتے جاتے تھے کہ یہ خیبر کی کھجوروں کا بوجھ نہیں، اے پروردگار یہی بوجھ سب سے عمدہ اور بہتر ہے، اور کبھی یہ پڑھتے کہ اے اللہ بلا شبہ حقیقت میں اجر تو آخرت کا اجر ہے، پس تو انصار اور مہاجرین پر رحم فرما جو صرف آخرت کے اجر کے طلبگار ہیں۔
اور ایک روایت میں اس طرح آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے: اے اللہ، آخرت کی بھلائی اور خیر کے سوا کوئی خیر اور بھلائی نہیں، پس تو انصار اور مہاجرین کی مدد فرما جو صرف آخرت کی بھلائی اور خیر کے خواہش مند ہیں۔ اب یہ مسجد اپنی سادگی بے مثل تھی۔ کچی اینٹوں کی دیواریں تھی، کھجور کے تنوں کے ستون تھے، کھجوری کی شاخوں اور پتوں کی چھت تھی۔ جب بارش ہوتی تو پانی اندر آتا، اس کے بعد چھت کو گارے سے لیپ دیا گیا۔ 100 گز لمبی اور تقریباً 100 ہی گز چوڑی تھی، اور تقریباً 3 ہاتھ گہری بنیادیں اس کی رکھی گئی، اس مسجد کی، اور دیواروں کی بلندی قد آدم سے زیادہ زائد تھی۔ دیوار قبلہ بیت المقدس کی جانب رکھی گئی، اور مسجد کے 3 دروازے رکھے گئے۔ ایک دروازہ اس طرف رکھا گیا جس جانب اب قبلہ کی دیوار ہے، اور دوسرا دروازہ مغرب کی جانب میں جسے اب باب الرحمہ کہتے ہیں، اور تیسرا دروازہ وہ کہ جس سے آپ آتے جاتے تھے، جس سے آپ اب باب الجبرائیل کہا جاتا ہے۔ جب 16 یا 17 ماہ کے بعد بیت المقدس کا رخ قبلہ ہونا منسوخ ہو کر خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم نازل ہوا تو وہ دروازہ جو مسجد کے عقب میں تھا بند کر دیا گیا، اور اس کے مقابل دوسرا دروازہ قائم کر دیا گیا۔ اب علماء سیر جو ہیں وہ اس بات میں اختلاف کرتے ہیں کہ مسجد کا طول و عرض کتنا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ 100 گز لمبی اور 100 گز چوڑی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ 70 گز لمبی اور 60 گز چوڑی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ شرقن اور غربن 63 گز تھی، شمالن جنوباً 54 گز اور 2 ثلث گز تھی۔ مسجد نبوی کی تعمیر جو ہے وہ 2 مرتبہ ہوئی۔ اول جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان میں فروکش ہوئے۔ دوسری 7 ہجری میں جب فتح خیبر کے بعد بوسیدہ ہو جانے کی وجہ سے آپ نے سر نو تعمیر کروائی۔ متعدد روایات کے اندر حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ پہلی مرتبہ کی تعمیر میں مسجد کا طول و عرض جو ہے 100 گز سے کم تھا، دوسری مرتبہ کی تعمیر میں 100 گز سے کچھ زائد ہی تھا۔ تو چنانچہ ابن جریر جعفر بن عمر سے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو 2 مرتبہ بنایا۔ اول جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے، اس وقت مسجد کا طول اور 100 گز سے کم تھا۔ دوسرا فتح خیبر کے بعد 7 ہجری میں مسجد کو اسیر نو بنایا اور زمین لے کر مسجد میں اور زیادہ توسیع کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد کی توسیع کا ارادہ فرمایا تو مسجد کے متصل ایک انصاری کی زمین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصاری سے یہ فرمایا کہ یہ زمین جنت کے ایک محل کے معاوضے میں ہمارے ہاتھ فروخت کر دو، لیکن وہ جو انصاری تھا وہ اپنی اسرت اور غربت کی وجہ سے مفت نہ دے سکا، اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس قطاع زمین کو بمعاوضہ 10,000 درہم ان انصاری سے خرید کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ، جو قطاع زمین آپ اس انصاری سے جنت کے محل کے معاوضے میں خرید فرمانا چاہتے تھے وہ اس ناچیز سے خرید فرما لیں۔ آپ نے وہ قطاع، وہ جگہ بمعاوضہ جنت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے خرید کر مسجد میں شامل فرما لیا، اور اول اینٹ اپنے دستے مبارک سے رکھی، پھر آپ کے حکم سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رکھی۔ یہ 2 مساجد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر تعمیر کروائی، ایک تو وہ مسجد جس کی اللہ رب العالمین نے جس کے بارے میں قرآن میں بھی فرمایا: لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اور دوسری جو مسجد ہے وہ مسجد نبوی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ ہم بھی مدینہ منورہ جائیں، تو مسجد قباء کے اندر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آزاد کریں۔ آج بھی بہت سارے لوگ جاتے ہیں اور مسجد نبوی کے اندر فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اور پھر فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اشراق کی جو نوافل ہیں وہ مسجد قباء کے اندر جا کر پڑھتے ہیں۔ اگر ممکن ہو تو سواری پر چلے جائیں، اگر پیدل چل سکتے ہیں تو پیدل بھی جائیں، کیونکہ پیدل جانا بھی سنت ہے۔ اس کے بعد جو اہم موضوع ہے وہ ہے ربیع الاول کے اندر اذان کی ابتدا میں 2 نمازیں صبح اور عصر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر فرض ہو چکی تھی۔ پھر شب معراج میں 5 نمازیں فرض ہوئی، لیکن مغرب کے علاوہ سب نمازیں 2 رکعت کی تھی۔ ہجرت کے بعد سفر کے لیے تو 2 ہی رکعت باقی رہی۔ حضر میں ظہر، عصر اور عشاء کی نمازیں 4 رکعت کر دی گئی۔ اب تک یہ معمول رہا کہ جب نماز کا وقت آتا تو خود بخود لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو یہ خیال ہوا کہ نماز کے لیے کوئی علامت ایسی ہونی چاہیے جس سے تمام اہل محلہ بیک وقت
سہولت کے ساتھ مسجد میں حاضر ہو جایا کریں۔ جمع تو ہو جاتے تھے نماز کے لیے، لیکن کوئی پہلے آ رہا ہے کوئی دیر سے آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ نماز کے لیے کوئی علامت ایسی ہو جانی چاہیے جس سے تمام اہل محلہ ایک ہی دفعہ میں سہولت کے ساتھ مسجد میں حاضر ہو جائیں۔ تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے مشورہ کیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے کسی نے ناقوس بجانے کا مشورہ دیا کہ ناقوس بجا دیا جائے، کسی نے کہا کہ بوق بجا دیا کریں کہ لوگ اس کی آواز سن کر جمع ہو جایا کریں گے، لیکن آپ نے ناقوس کو نصارہ کے ساتھ مشابہت ہو جانے کی وجہ سے رد فرمایا اور بوق بجانے کو یہود کے ساتھ مشابہت پیدا ہو جانے کی وجہ سے رد فرمایا۔ غرض یہ کہ ان دونوں باتوں کو یہود و نصارہ کی مشابہت کی وجہ سے ناپسند فرمایا۔ کسی نے عرض کیا کہ کسی بلند اور اونچی جگہ پر آگ سلگا دیا کریں، لوگ اس کو دیکھ کر جمع ہو جایا کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ طریقہ مجوسیوں کا ہے، مجوس کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اس کو بھی ناپسند فرمایا۔ اب مجلس برخاست ہو گئی، کوئی بات طے نہ ہو سکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تفکر اور خیال کا حضرت عبداللہ بن زید بن عبدربہ رضی اللہ عنہ پر بہت زیادہ اثر تھا۔ اسی اسنا میں عبداللہ بن زید نے یہ خواب دیکھا کہ ایک سبز پوش شخص ناقوس ہاتھ میں لیے ہوئے میری طرف سے گزر رہا ہے، تو میں نے دریافت کیا اس ناقوس کو فروخت کرو گے؟ اس سبز پوش نے کہا کہ تم اس کو خرید کر کیا کرو گے؟ میں نے کہا اس کو بجا کر نماز کے لیے بلایا کروں گا۔ سبز پوش نے کہا کہ تم کو اس سے بہتر اور عمدہ تدبیر نہ بتلاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں، ضرور بتاؤ۔ اس شخص نے کہا اس طرح کہا کرو۔ پھر پورے اذان کے الفاظ انہیں سکھائے اور پھر ذرا ہٹ کر اقامت کی تلقین کی کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس طرح کہو کہ حیا علی الفلاح کی جگہ کے بعد 2 مرتبہ قد قامت الصلاح کا اضافہ کیا کرو۔ جب صبح ہوئی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ خواب بیان کیا۔ سنتے ہی ارشاد فرمایا ان ھذا لرؤیا بالحق انشاءاللہ تعالی۔ اور اس مقام پر کلمہ انشاءاللہ تعالی شک کے لیے نہیں کہا بلکہ تبرک اور تعدب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے بعد عبداللہ بن زید کو حکم دیا کہ یہ کلمات بلال کو بتلا دیں کہ وہ اذان دے، اور اس لیے کہ بلال کی آواز تم سے زیادہ بلند ہے۔ بلال نے اذان دی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کان میں آواز پہنچی، اسی وقت چادر گھسیٹتے ہوئے گھر سے نکلے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، قسم ہے اس بات پاک کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، البتہ تحقیق میں نے بھی ایسا ہی دیکھا جیسا کہ عبداللہ بن زید کو دکھلایا گیا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فللہ الحمد۔ اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے امام بخاری سے محمد بن ابراہیم تیمی کی اسی حدیث کی بابت دریافت کیا تو فرمایا کہ میرے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بیان کیا کہ عبداللہ بن زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص 2 سبز چادریں اوڑھے ہوئے ہے، اول دیوار پر چڑھا اور 2 مرتبہ اذان دی اور پھر اترا اور 2 مرتبہ اقامت کہی۔ ایمان کے بعد چونکہ نماز کا درجہ ہے جس کا جماعت کے ساتھ ادا کرنا نہایت ضروری ہے، اور ایک وقت میں اور ایک جگہ میں لوگوں کا اجتماع بغیر اعلان کے اور بغیر آگاہی کے دشوار ہو جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں اس کا ذکر کیا، کسی نے آگ روشن کرنے کا ذکر کیا، کسی نے بوق بجانے کا ذکر کیا، کسی نے ناقوس بجانے کا ذکر کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو نامنظور کیا، تینوں کو پسند نہیں کیا۔ تو اسی عرصہ میں عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کو جو خواب آیا اذان اور اقامت کے بارے میں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق بھی کی اور اس خواب کو سچ فرمایا۔ اب یہاں اگر یہ بات کہیں کہ یہ تو خواب ایک صحابی کا تھا، الہام ہے، رؤیا صالحہ ہے، نیک خواب ہیں، تو یہ یقینی حکم کے اندر نہیں ہو سکتے۔ تو رؤیا صالحہ اور الہام سے اگرچہ حکم یقینی نہیں ثابت ہو سکتا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور تقریر یعنی آپ کے برقرار رکھنے نے اس خواب کو وحی جلی کے حکم میں بنا دیا۔
اور انہی الفاظ کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اذان دینے کا حکم دیا، یہاں تک کہ اذان کو شعائر دین میں سے اسلام کا ایک عظیم شعار ٹھہرا دیا گیا اور مذہب کا ایک خاص نشان بن گیا۔ اب کلمات اذان کی ترکیب اور ترتیب بھی نہایت عجیب ہے۔ چند کلمات میں اسلام کے تین بنیادی اصول توحید، رسالت اور آخرت پر مشتمل ہے۔ اللہ اکبر میں خداوند ذوالجلال کی عظمت اور کبریائی کا بیان ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ میں توحید کا اثبات اور شرک کی نفی ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ میں اس بات رسالت ہے اور اس بات کا اعلان ہے کہ خدا تعالیٰ کی معرفت اور اس کی عبادت کا طریقہ ہمیں اسی نبی برحق کے ذریعے معلوم ہوا، اور اعلان توحید اور رسالت کے بعد لوگوں کو سب سے افضل اور بہتر عبادت نماز کی طرف حیا علی الصلاح کہہ کر بلایا جاتا ہے۔ پھر آخر میں حیا علی الفلاح کہہ کر فلاحی دائمی کی طرف دعوت دی جاتی ہے، جس سے معاد یعنی آخرت کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے کہ اگر بقائے دائم اور ہمیشہ کی بہبود اور کامیابی چاہتے ہو تو حقیقی جل شانہ کی اطاعت اور بندگی میں لگے رہو۔ فلاح سے آخرت کی دائمی کامیابی مراد ہے۔ اور آخر میں پھر کہہ دیتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ہی سب سے اعلیٰ اور برتر ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور کوئی لائق اطاعت نہیں اور کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ اب جس کو اللہ رب العالمین نے ذرا برابر بھی عقل سلیم سے کچھ بہرا عطا فرمایا ہے، وہ کلمات اذان کا ایک سرسری ترجمہ ہی دیکھ کر یہ سمجھ سکتا ہے کہ اذان سراسر دعوت حق ہے، اللہ رب العالمین کی طرف بلانے والی آواز ہے۔ یہود و نصارہ اور ہنود وغیرہ کا بوق اور ناقوس اور گھنٹا اور سنکھ سب کھیل تماشا ہیں۔ خدا تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی، اس کی الوہیت اور وحدانیت کا اعلان سے بندہ خدا تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ گھنٹوں اور طبلوں کی آوازوں سے کبھی اللہ رب العالمین تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ اذان کی مشروعیت بذریعہ خواب اس وجہ سے ہوئی کہ اذان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے اعلان پر مشتمل ہے۔ آپ کی نبوت اور رسالت کا ڈنکا بجانا اور آپ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینا یہ خادموں اور غلاموں کا فریضہ ہے۔ لیلۃ المعراج میں حق جل شانہ نے بالمشافہ آپ کو نماز کا حکم دیا اور آسمانوں کے عروج و نزول میں آپ کو اذان سنائی گئی۔ آسمان میں فرشتے نے اذان دی، آپ نے سنی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل امین نے آسمان میں اذان دی اور مجھ کو امامت کے لیے آگے کیا، بس میں نے فرشتوں کو نماز پڑھائی۔ پھر ہجرت کے بعد جب نماز کے لیے اجتماع کے لیے اعلام اور اعلان کی ضرورت محسوس ہوئی تو عبداللہ بن زید کو خواب میں اذان اور اقامت دکھائی گئی، اور عبداللہ بن زید نے خواب میں جو اذان اور اقامت دیکھی، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتے ہی سمجھ لیا کہ یہ وہی اذان اور وہی اقامت ہے جو میں نے شب معراج میں آسمان پر سنی تھی، اس لیے آپ نے سنتے ہی فرمایا انہا لرؤیا حق، یہ سچا خواب ہے، یعنی میں نے بحالت بیداری جو شب معراج میں سنا ہے اس کے بالکل مطابق اور موافق ہے۔ تیسرا موضوع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماہ کے اندر وفات پائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ درجہ کے جاہ و جلال کے ساتھ حج کرنے تشریف لے گئے تو ایام حج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ جملہ فرماتے تھے کہ پوچھ لو مجھ سے جو مسئلہ پوچھنا ہے، شاید اس سال کے بعد مجھے دنیا میں زندہ نہ پاؤ گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر فرمانے سے اس حج کا نام حجۃ الوداع یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج مشہور ہوا۔ 9ویں تاریخ عرفات کے میدان میں یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ مسلمانوں، آج تمہارا دین ہم نے پورا کیا اور ہر طرح کی نعمتیں تم کو عطا کی اور تمہارے دین اسلام سے راضی ہوئے۔ تو اس آیت کا نازل ہونا مخفی اشارہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا، کیونکہ جس کام کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عالم لحوت سے دنیا میں تشریف لائے تھے، جب وہ پورا ہو چکا تب رجوع کرنا اصلی مقام کی طرف اور مرکز کی جانب پھر جانا ضروری ہوا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ تشریف لائے تب سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ والی آیتیں نازل ہوئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ جب کافروں کی فوجیں مسلمان ہونے لگیں اور مکہ معظمہ فتح ہو کر ہمیشہ کے لیے دارالاسلام ہوا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو کام تھا وہ پورا ہو چکا ہے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے تیار ہیں، اللہ کے سوا سب کو فراموش کر دیں۔ تو یہ بات یہاں ایک نقطے کے ذریعے سمجھیں کہ سورج کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ تھوڑی سی نسبت ہے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین و آسمان سارے جہاں کے عالم روحانی کے آفتاب ہیں، اسی طرح یہ دنیا کا سورج صرف اس زمین کے لیے روشنی دینے والا ہے۔
اس مجازی سورج کی صفت یہ ہے کہ جب اس کا قیام کسی مقام میں معمولی وقت سے زیادہ ہوگا تو عالم میں آگ برسنے اور جہاں جل کر مرنے کا لگے گا۔ کمال کے بعد اس سورج کا زوال، دوپہر کے بعد دن کا ڈھلنا، پھر غروب ہو کر ایک عرصہ تک غائب رہنا، یہی عالم کے آباد رکھنے کے لیے مصلحت ہے۔ جہاں سورج مہینوں تک برابر نکلا رہے گا وہاں آبادی نہیں ہوگی، ہر ایک شخص وہاں زندہ نہ رہے گا، کیونکہ تیز نور میں تیز حرارت، ہلکے نور میں ہلکی حرارت ہوتی ہے۔ تو سورج کا فوری شمع کے نیچے ساری رات بیٹھنا آسان ہے، مگر جون کے مہینے کی دھوپ میں ایک لمحہ کے لیے بیٹھنا بھی موت کا سامان ہے۔ تو جب مزاجی سورج کی یہ حالت ہے کہ تب حقیقی روحانی سورج کا کیا حال ہوگا، یعنی دین اسلام کا کامل ہونا، کفار کی فوجوں کا دو جوک در جوک مسلمان ہونا، قدیمی مسلمانوں کا عشق الہی کی آگ میں سوختہ ہو جانے کے قریب پہنچ جانا، یہ چاہتا تھا کہ آفتاب نبوت کو قرب الہی کی مغرب میں چھپایا جائے، اور نہ عشق الہی کی ناقابل برداشت آگ عاشقوں کے سینوں پر مشتمل ہو کر سارے مسلمانوں کو فنا فی اللہ کر دیتی ہیں۔ ارشاد عالیہ، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، مسلمانوں میرا زندہ رہنا بھی تمہارے لیے اچھا تھا اور میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا، دنیا کی اندھیری کو روشنی سے بدلنا، کافروں کو مسلمان کرنا، سیاہ دلوں کو نور معرفت الہی سے روشن کرنا، عاشقوں کے سینوں میں محبت کی آگ مشتعل کرنا، بت پرستی مٹانا، خدا پرستی سکھانا، بے دینوں کو دیندار بنانا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات فرمانا اس عالم میں تشریف لے جانے میں بڑی بڑی حکمتوں پر مبنی ہے۔ تو سورہ اذا جاء نصر اللہ نازل ہونے کے بعد ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ خدا نے اپنے ایک پیارے بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا میں رہے اور چاہے اللہ کے پاس چلا جائے۔ تو لوگوں، اس بندے نے اللہ کے پاس جانا پسند کر لیا ہے۔ تو سینکڑوں آدمی اس خطبے میں حاضر تھے، کوئی نہ سمجھا، مگر جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سن کر رونے لگے۔ لوگوں نے کہا تو دیکھو بوڑھے کی عقل پر افسوس کرو، جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کا حال بیان فرمایا، جب اسے خدا نے اختیار دیا تب اس نے اللہ کے گھر جانا پسند کیا، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ تو چند روز بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، تب ان لوگوں پر پردہ راز کھلا جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر فوراً ہی کھل گیا تھا۔ تو آج وہ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تم سچے تھے، تمہارا رونا ٹھیک تھا، ہمیں خبر نہ تھی کہ وہ بندہ کوئی اور نہیں بلکہ ہماری آنکھوں کا نور، دل کا سرور خود حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اسی ماہ کے اندر ہوئی۔ اب وفات کی تاریخ کیا ہے، اس کے اندر مختلف اقوال ہیں علماء کے، بعض 12 ربیع الاول کہتے ہیں، بعض 2 ربیع الاول کہتے ہیں، بعض 8 ربیع الاول کہتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور ولادت کا ایک ہی مہینے میں جمع ہونے کی کیا حکمت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، باسعادت اور وصال مبارک کی تاریخوں میں یہ جو اختلاف ہے یہ کیوں پیدا ہوا ہے، جبکہ صحابہ کرام، محدثین اعظام اور فقہاء کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان حضرات کو حافظے بھی عجیب و غریب طرح کے عطا فرمائے تھے، لہذا یہ کہنا بھی مشکل ہے کہ ان حضرات کے حافظے کی کمزوری کی وجہ سے یہ اختلاف پیدا ہوا۔ بات دراصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات سے متعین طور پر امت کے لیے کوئی خاص حکم، کوئی خاص اجتماعی غمی یا خوشی کا حکم وابستہ نہیں تھا، اس لیے اس کی حفاظت کا من جانب اللہ کوئی خاطر خواہ انتظام بھی نہیں کیا گیا، جس میں اللہ رب العالمین کی بہت ساری حکمتیں وابستہ تھیں۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، تابعین، تبع تابعین، اللہ کے تبع تابعین رحمہم اللہ کے دور میں تاریخ ولادت اور تاریخ وفات کے حوالے سے کوئی اجتماعی حکم یا عمل وابستہ ہوتا، جیسے کہ آج کل لوگوں نے عید میلاد النبی کے نام سے جشن کا اہتمام شروع کیا ہوا ہے، تو یہ اختلاف موجود نہ ہوتا۔ جیسا کہ آج کے ہر کونا میں ادنا درجہ کے مسلمان کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ عید الفطر شوال کی 1 تاریخ میں اور عید الاضحیٰ ذی الحجہ کی 10 تاریخ میں ہوتی ہے، اور اس میں امت مسلمہ کے درمیان 2 رائے نہیں پائی جاتی، کیونکہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا متعینہ تاریخوں میں انجام دینا اور انجام دیا جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے متواتر طریقہ چلتا آ رہا ہے۔ اگر 12 ربیع الاول کو ایک اجتماعی تیسری عید کا بھی وجود ہوتا تو یقیناً اس کا ثبوت بھی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی طرح ہوتا۔ اس سے واضح ہوا
کہ شریعت مطہرہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت اور یوم وفات کے ساتھ کوئی اجتماعی عمل وابستہ نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ولادت اور وصال کے ایک مہینے کے اندر جمع ہونے میں بزرگان دین نے ایک حکمت یہ بیان فرمائی ہے کہ کوئی شخص اس مہینے میں آپ کی ولادت کی وجہ سے نہ تو یوم العید منائے اور نہ یوم الحزن منائے، کیونکہ اگر کوئی شخص اس کو یوم العید بنانا چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا خیال اس کی اس خوشی میں رکاوٹ ہوگا، اگر کوئی یوم الحزن منانا چاہے گا تو ولادت شریفہ کا خیال اور رنج و غم میں رکاوٹ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات سے زیادہ کوئی واقعہ خوشی اور غم کا نہیں ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ولادت اور وصال کو ایک ہی مہینے کے اندر جمع فرما دیا تاکہ یوم العید سے بھی بچا جا سکے اور یوم الحزن سے بھی بچا جا سکے۔ آج کل یوم العید تو مناتے ہیں لیکن یوم الحزن کسی کو یاد نہیں ہے، غم کا دن کسی کو یاد نہیں آتا۔ ہر طرف خوشیاں تو منائی جاتی ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے پر غم نہیں بیان کیا جاتا۔ اللہ رب العالمین جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ سمجھا اور جو سمجھ میں آیا اس سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العالمین بدعات سے بچائے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ حضرات سے کل بھی عرض کیا تھا کہ جو سبق پڑھ لیا کریں اس کا خلاصہ لکھ کر بھیج دیا کریں، فیڈ بیک اس کا ضرور دیا کریں، اور اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ بھی بھیج سکتا ہے، پرسنل نمبر پر بھیج دے یا پھر گروپ کے اندر بھیج دے، اور کوشش کریں کہ اس دعوت کو مزید لوگوں تک پہنچائیں۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کورس میں شامل ہونے کی توفیق دی، اس طرح ہم بھی کوشش کریں کہ ہم اس دعوت کو مزید آگے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ اور لوگوں تک یہ دعوت پہنچے اور لوگ بھی اس کورس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اسی طرح مختلف کورس ہوتے ہیں مدرسے کے تحت جو بالکل فری ہوتے ہیں، جن کی کوئی فیس بھی نہیں ہوتی، تو ان کورسز کے اندر شامل ہوں، خود بھی شامل ہوں اور اپنے احباب کو بھی شامل فرمائیں تاکہ امت مسلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دی گئی تعلیمات پر عمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہو سکیں، اپنی زندگی کو کوئی خاص مقصد دے سکیں۔ امید ہے آپ حضرات اس بات کی بھی کوشش کریں گے اور اس دعوت کو بھی پھیلائیں گے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔